بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کون؟ یزید 25 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا، جو قبیلہ بنو کلب کے سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننھیال میں پرورش پائی اور وہ اول درجے کا شرابی تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، جو ناچ گانے کا بہت دل دادا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا اور اس حالت میں صبح ہو جاتی، پھر صبح کو شراب پیتا اور اسی حالت میں شام ہو جاتی۔ شکار کا شوقین تھا اور اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، نہایت جابر اور ظالم تھا۔ اس دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو قتل کروایا۔ یزید اتنا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا تھا اور انہیں مرنے مارنے پر آ جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت لے لی تھی۔ جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، ان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یزید حقیقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہ کی۔ امیر معاویہ نے 60 ہجری میں وصال فرمایا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے، اگر ایسا ہوا تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا، اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لو۔ ولید بن عقبہ بہت شریف انسان تھا، وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے مروان بن الحکم کو مشورے کے لیے بلوایا۔ اگرچہ مروان بن الحکم بھی پرلے درجے کا بدنیت، بد زبان، بد کردار اور مکار تھا، مگر اس وقت ولید بن عقبہ کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے کوئی مشورہ دے سکے۔ چنانچہ مروان نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو، وگرنہ وہ نہ مانے تو معاذ اللہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید نے کہا کہ ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ اس پر مروان نے کہا بہت ہی ضروری ہے، اگر تم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ یزید کے کفریہ عقائد۔ صاحب تفسیر المانی لکھتے ہیں کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور اس وقت وہ خوشی سے پکارتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یزید بلا کا شراب نوش اور ناچ گانے کا دلدادہ تھا۔ یزید کی بد کرداری دیکھ کر اہل مدینہ نے ایک وقت اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا، اور اس وفد نے ناکام واپس آ کر یزید کی بد کرداری اور برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے دین ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، ناچ گانے کا دلدادہ اور شرابی ہے، ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں۔ یزید نے شراب کی حرمت میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شرابیوں کے لیے، پس شراب حلال ہے اس لیے ہم شراب پیتے ہیں، اور یہ جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ نیز کہا کہ اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر رہ کر شراب نوشی کر لو۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ پس اللہ عز و جل ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا جو کسی بھی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے منکر یا ان سے انحراف کرنے والے ہوں گے۔ یزید کے ظلم و ستم کی گواہی اس کے بیٹے کی زبان۔ معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا، اس نے بدبخت باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے باپ حاکم بنا مگر وہ نالائق تھا اور نواس رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب مستحق عذاب ہوا۔ پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور کعبہ کی عظمت کو نقصان پہنچایا۔